علماء کے اختلاف کو رحمت کہا جاتا ہے، کیا اگر ہم تمام علماء میں جو آسان عمل ہمیں نظر آئے وہ اختیار کر لیں، کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ علماء کے اختلاف کو جو رحمت کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی بات بعض اوقات تمام لوگوں کے لیے، جس میں ہر قسم ہر مزاج کے لوگ شامل ہوتے ہیں، ان سب کے لیے قابل عمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کو مختلف پیدا کیا ہے، تو اس لیے جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے اور کئی اقوال وجود میں آتے ہیں تو مختلف مزاج کے لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق اقوال دستیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکمت اختلاف علماء کی ہے اور اسی بنیاد پر اس کو رحمت کہا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ علماء کے اختلافات میں تلاش کرے اور جو سب سے زیادہ آسان قول ہو وہ اسی کو عمل کے لیے اختیار کر لے۔ یہ جائز نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک کام ہے، یعنی اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ آدمی دین سے ہی بالکل بیزار ہو جائے، کیونکہ دین کے جو احکامات ہیں ان احکامات پر ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بندے اور اللہ، ہر بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو جب دین کے احکامات پر عمل کا مقصد اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے تو اس میں اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کی بجائے محض اپنے خواہش کی بنیاد پر جس کو آسان سمجھے گا اسی کو ہمیشہ اختیار کرے گا تو اس کو تتبع رخص کہتے ہیں، رخصتوں کو تلاش کرنا۔ تو اس طرح وہ گویا دین پر عمل نہیں کر رہا ہوگا بلکہ اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہوگا، یہ اتباع ہوا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے میں اجتہاد کا یعنی اندازہ کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ جیسے علماء اپنے اجتہاد کے مکلف ہیں کہ دلائل کی روشنی میں انہیں جس قول کا غالب گمان ہوتا ہے ان کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہی قول اختیار کریں، دوسرا قول کرنے کی ان کو شرعاً اجازت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ تو بالکل جس طرح علماء اپنے اجتہاد کے مکلف ہیں، ہر عام آدمی بھی اس قسم کے موقع پر کہ جب اہل علم کا اختلاف ہو اور کسی مسئلے میں مختلف اقوال ہوں تو وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان اہل علم میں ان کی امانت دیانت کے اعتبار سے، ان کے تقوی اور علم کے اعتبار سے جس پر اس کو زیادہ اعتماد ہے اور عام طور پر جس کے مسائل کو یہ زیادہ قابل اعتبار اور درست سمجھتا ہے تو یہ اسی عالم کے فتوے پر عمل کرے گا، قطع نظر اس کے کہ اس کا فتویٰ اس کے لیے آسانی کا باعث ہے یا مشکل کا باعث ہے۔ تو صرف آسانی اور مشکل ہونے کی بنیاد پر ہی کسی عالم کے قول کو اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آپ عالم کے فتویٰ کو اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس عالم کی بات پر زیادہ اعتماد ہے، آپ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور یہ کہہ سکیں گے کہ اس عالم کی بات پر مجھے زیادہ اعتماد تھا اس لیے میں نے اس پر عمل کیا ہے، تو اس طریقے سے آپ اپنی شرعی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں گے۔ تو ہر آدمی مکلف ہے اور ہر آدمی کی شرعی ذمہ داری ہے، عامی کی ذمہ داری یہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ بات فرما رہے ہیں تو اس میں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو اس وقت کی صورتحال ہو سکتی ہے نا جب ایک ہی مسلک کے علماء میں اختلاف ہو رہا ہو۔ جی بالکل، مثلا احناف میں مختلف مفتیان کرام ہے، علماء کسی اور قول کے طریقے، لیکن اگر جو ہے مختلف مسالک میں آئے گا تو وہاں یہ جائز نہیں ہوگا۔ جی بالکل، اس میں جب ہر مسلک جو فقہی مسلک ہوتا ہے وہ اصول کے ایک سیٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس میں اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں کبھی آپ ایک مسلک کے فتویٰ کو لے لیں، مسلک کو لے لیں، کبھی آپ دوسرے مسلک کو لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایک مسلک کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اوپر جو اصول کا ایک پورا سیٹ ہے آپ اس کو یعنی درست اس کی تصویب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصول درست ہے۔ اب جب آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے مسلک کے کسی ایک جزوی مسئلے کو لیتے ہیں تو اس جزوی مسئلے کو لینے کا مطلب اس کے پیچھے جو کلیات ہیں، جو اصول ہیں، یہ درست ہیں، حالانکہ ان مسالک کے اصول آپس میں متناقض ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں آپ ایک ہی بات کو گویا صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو تلفیق کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جس فقہی مسلک کو فالو کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ آپ اس فقہی مسلک کو منتخب کر لیں جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو اور پھر اس کے بعد آپ اسی مسلک پر عمل کے پابند ہیں۔ البتہ اس مسلک کے اندر اگر اہل علم کا اختلاف ہو جاتا ہے اور کئی اقوال وجود میں آ جاتے ہیں تو اس میں پھر آپ اس طرز عمل پر عمل کی گنجائش